اور آپ کو بتائیں کہ مستونگ میں ولی خان بائی پاس پر مسلح افراد نے حملہ کر کے سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ اور گن مین کو شہید کر دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری زخمی ہوئے۔ ایس ایچ او تھانہ مستونگ کا کہنا ہے کہ جج صاحبان کوئٹہ سے سیشن کورٹ مستونگ آ رہے تھے۔ معاون وزیر اعلیٰ بلوچستان شاہد رند کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے منصوبہ بندی کے تحت جوڈیشری کو ٹارگٹ کیا۔ واقعہ ہے جہاں پر جوڈیشری سے تعلق رکھنے والے دو جو معزز جج صاحبان ہیں وہ کوئٹہ سے مستونگ کے لیے جا رہے تھے، اور تقریباً وہ ڈیلی ہی آؤٹ بیک کرتے ہیں کوئٹہ سے مستونگ اپنے جو جوڈیشل مصروفیات ہیں ان کے لیے۔ آج صبح دہشت گردوں کی جانب سے گھات لگا کر ان پر حملہ کیا گیا، جس افسوسناک واقعے میں ایک جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جبکہ ایک جو ہے وہ شدید زخمی ہے، اور جو گن مین ان کے ساتھ گاڑی میں ٹریول کر رہے تھے وہ بھی شہید ہوئے ہیں اس دہشت گردی کے واقعے میں۔ اور ایک بالکل گہری سازش کا حصہ ہے دہشت گردوں کی جانب سے جو کہ فتنۃ الہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے جوڈیشری کو انٹینشنز کے ساتھ ٹارگٹ کیا ہے، اور حالیہ جو دنوں میں جوڈیشری کی جانب سے جو سافٹ فیسز ہیں بلوچ لبریشن آرمی کے یا دہشت گردوں کے، ان کے خلاف جو فیصلے دیے گئے ہیں، اس کے بعد اس کلنگ کا ہونا ایک پیغام دینے کی کوشش ہے، اور انشاءاللہ حکومت اس پیغام کا بھرپور جواب دے گی ان دہشت گردوں کو، اور وہ جواب جلد سے جلد دیا جائے گا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب۔ بہت شکریہ انوار الحق صاحب وقت دینے کے لیے۔ کیا دہشت گردوں نے حملہ کر کے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے خلاف اگر فیصلے کیے گئے تو اس طرح کے حملے کیے جائیں گے؟ جی ایبسولوٹلی، مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ یہ بی وائی سی کی لیڈرشپ کو جو پچھلے ماہ جو ان کی کنوکشن ہوئی ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو کہ ہمیں ڈفرینٹ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو لمیٹڈ سیکریسی جو دنیا میں کئی ممالک نے جب ان کو نیشنل سیکیورٹی کا چیلنج کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اس حد تک کہ بعض اوقات ایویڈنس ڈیفینڈنٹ کو بھی نہیں دکھاتے، صرف جج صاحب کو دکھاتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں اوپن ٹرائل کے بہت سارے ایڈوکیٹس موجود ہیں، لیکن یہ اسپیشل سرکمسٹانسز میں جو اس طرح کی ہوتی ہیں جہاں ججوں کو قتل کیا جاتا ہے آرگنائزڈ کرائم کے جانب سے، ٹیررسٹ کے جانب سے، ابھی بھی اگر آپ بائی اینڈ لارج لوگوں سے پوچھیں گے تو ایسے اوٹ پٹانگ باتیں کریں گے حکومت استعفیٰ دے دے۔ بھائی حکومت تک کی تبدیلی کے لیے ٹیررسٹ کام نہیں کر رہے ہیں، وہ ریاست کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ ابھی بھی ان کے زبانوں میں ان ٹیررسٹ کے خلاف کوئی جملہ کوئی لفظ آپ کو سنائی نہیں دے گا۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ ہمیں ریکگنائز کرنا ہوگا کہ یہ پاکستان کے لیے ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے، اور اس ایگزسٹینشیل تھریٹ کو ہم نے فوکس ہو کے جو کنفیوژن کسی سطح پہ سوسائٹی میں موجود ہے اس کا خاتمہ کرتے ہوئے، یہ انسانیت کے دشمن ہیں، یہ قوانین کے ہمارے دشمن ہیں، یہ اخلاقیات کے دشمن ہیں۔ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے ماں سوائے ٹیرر پھیلانے کا۔ یہ نہ کوئی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی کسی قسم کا کوئی اخلاقی جواز موجود ہے۔ یہ محض درندگی تو انوار الحق کاکڑ صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ججز اور گواہوں سے متعلق پروٹیکشن پروگرام ہونا چاہیے؟ یقیناً اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے، ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں افیکٹو انداز میں، میرے خیال میں اب وہ وقت آ چکا ہے کہ آپ ان لوگوں کے خلاف بڑا یکسو ہو کے کوئی لارجر کارروائی ہم شروع کریں۔ یہ کسی قسم کے ہمدردی کے مستحق نہیں ہے، اور نہ میڈیا میں نہ سوسائٹی میں کسی قسم کی ایکسیپٹیبلٹی ان کے لیے موجود نہیں ہونی چاہیے۔ جو بعض اوقات ریشنلائزیشن آف وائلنس کی صورت میں کچھ آوازیں ان کے حق میں اٹھتی ہیں، ان کو اب پہچانے کا وقت آ گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ انوار الحق کاکڑ صاحب آپ کے وقت کا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو صاحب۔ بہت شکریہ ضیاء لانگو صاحب۔ پہلے تو یہ بتائے گا کہ یہ واقعہ تھا کیا، اور کیا دہشت گردوں نے یہ حملہ کر کے پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر ان کے خلاف فیصلے آئے تو اس طرح کے حملے کیے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آج ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ ہمارا وہ طبقہ جو معاشرے کو انصاف فراہم کرتا ہے اس پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ اس سے یہ مقصد حاصل لیا جائے کہ دہشت گردوں نے اپنے تہیں اپنے آقاؤں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی طبقے کے لوگوں کو جو پاکستانی ہوں اور محب وطن ہوں
ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. تو یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اچھا ضیاء لانگو صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ججز اور جو گواہ ہوتے ہیں ان سے متعلق ایک پروٹیکشن پروگرام ہونا چاہیے؟ بالکل، دیکھیں اسی وجہ سے ہم اس پر کام بھی کر رہے ہیں کہ جو لوگ ملک میں افراتفری پھیلاتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں اور ملک کے حالات خراب کرتے ہیں، جب ان کو عدالتوں میں لے جایا جاتا ہے تو جب ان کو سزا ہوتی ہے تو یہی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ججز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے ججز کی جو ہے حفاظت کے لیے اور ان کی مستقل اس کے لیے ہمیں ضرور ایک تو پروگرام ضیاء لانگو صاحب، دینا اس حوالے چاہیے. سے صوبائی حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی قانون سازی کی جا رہی ہے؟ جی، اس حوالے سے کوئی قانون سازی کی جا رہی ہے صوبائی حکومت کی جانب سے؟ دیکھیں بالکل اس پہ کام ہو رہا ہے، کچھ کام اس پہ ہوا بھی ہے اور مزید ہم اس میں قانون سازی کریں گے تاکہ ہمارا جو طبقہ ہے انصاف فراہم کرنے والا وہ محفوظ رہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ضیاء لانگو صاحب. وزیر داخلہ بلوچستان ہم سے بات کر رہے تھے. تو مستونگ میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پہ ولی خان بائی پاس پر مسلح افراد نے حملہ کر کے سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ اور گن مین کو شہید کر دیا. ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری زخمی ہوئے. ایس ایچ او تھانہ مستونگ کا یہ کہنا ہے کہ جج صاحبان کوئٹہ سے سیشن کورٹ مستونگ آ رہے ہیں.